بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آیت 33 فرمایا انہیں بتا دیا جائے کہ جو اللہ اور رسول سے لڑیں گے اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں۔ یہ دیکھیں کہ دو بنیادی باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو خدا اور اس کے رسول سے لڑیں گے، اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرکشی کر کے کھڑے ہو جانا۔ تو یہ کہا کہ جو یہ کریں گے اور جو زمین میں فساد برپا کریں گے، ان دونوں کی سزا جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو خاموشی سے ایک قانون کے ضابطے میں لا کے سزا دے دی جائے، نہیں، بلکہ ان کو ایسی سزا دی جائے جو سب کے لیے عبرت بن جائے، جو آگے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ گناہ اور جرم دونوں کی انتہا ہے، تو اس پہ اس طرح کی سزا ہوگی۔ تو یہ یعنی یہ جو ہے یہ حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ جو ہیں نا، ان کے لیے جو ان کی روش ہے ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ کا رسول جب دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں تو یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے۔ محاربہ کا مطلب لڑائی ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ وہ جو اصول حکم لے کے آئے ہیں آپ ان کو ماننے سے انکار کر دیں، جبکہ رسول درمیان میں موجود ہے، اللہ کا حکم اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے، وہ آپ کے درمیان جو بھی جس طریقے سے بھی وہ رہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور رسول کا ہونا رسول ثابت ہے، اور پھر بھی آپ اس کا انکار کر کے تو سرکشی پہ اترے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی سزا اس طرح کی ہے۔ تو فرمایا یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کرے، لوگوں کی جان، مال، آبرو اور عقل کے خلاف جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، چنانچہ قتل، دہشت گردی، زنا بالجبر اور چوری ڈاکہ بن جائے، تو یہ لوگ لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں، یا کھلم اوباشی پہ اتر آئے، یا اپنی آوارہ منشی، بدمعاشی اور جنسی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت اور آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یا اغوا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے امن اور امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، تو وہ فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے اس میں اس کو آیت محاربہ کی کہتے ہیں۔ اس میں جو دونوں یسعون اور یحاربون، یعنی کوشش کرتے ہیں اور لڑتے ہیں، یہ دونوں لفظ جو آئے ہیں یہ ایک جمع کا اسلوب اس میں اختیار کیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جرم اگر جتھا بنا کے ہو تو اس کی سزا بھی انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ اس جتھے کی حیثیت سے ہی اس کو پورے کو دی جائے گی۔ چنانچہ مجرموں کا کوئی گروہ اگر فساد فی الارض کے طریقے پر قتل، اغوا، زنا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے جرائم، ترہیب ہوتا ہے ڈرانا، اس طرح کے دوسرے جرائم کا مرتکب ہو، تو اس کو اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی کہ متعین طور پر جرم کا ارتکاب کن ہاتھوں سے ہوا اور کن سے نہیں ہوا، بلکہ جتھے کا ہر فرد اس میں شریک سمجھا جائے گا اور اس کے ساتھ معاملہ بھی لازماً اسی حیثیت سے ہوگا۔
یعنی انڈیویجول ایکٹ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے جتھا بنا کے، جیسے آج کے زمانے میں ہم اس کو اپلائی کریں تو یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، یہ اس میں جو لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک کو نہیں دیکھنا کہ بم کس نے چلایا، یا ایک بندے کو نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس نے کیا کون تھا جو اندر آ کے باقاعدہ طور پر اس ایک پوائنٹ پہ اس نے آ کے گولیاں چلانی شروع کی اور سب کو مار دیا۔ اس کے پیچھے جتنے مائنڈ ہے، جتنے لوگوں نے اس میں سپورٹ کی، ان سارے جتھے کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ تو اس زمانے میں بھی جو لوگ جتھے بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پہ بھی ظلم کرتے تھے، نبی پاک کے لیے قتل کے منصوبے بھی بناتے تھے، تو ان سب کو اس کے اندر ہم لے کے آئیں گے کہ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون انڈیویجول، بلکہ وہ پورا گروپ جو ہے وہ ایک اس جو ظلم کر رہا ہے اس پہ جب اس کو سزا دی جائے گی تو عبرتناک طریقے سے سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو عبرتناک طریقے سے سزا دی ہے، اس میں 4 سزائیں جو ہیں وہ مینشن کی ہیں۔ اس میں کہا کہ ان کی سزا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا پھر یہی ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں۔ کیسے؟ جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دو، یا ان کو سولی پہ چڑھا دو، اور یا پھر ان کے بے ترتیب ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، اور یا پھر ان کو علاقہ بدر کر دو۔ یہ ایکسٹریم سزائیں ہیں، انتہا کی سزائیں ہیں۔ پر اس میں نا جو ایکسپلین کیا ہے جاوید صاحب کا، ہم وہ فٹ نوٹ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں کہا ہے اصل میں یقتلو کے الفاظ آئے ہیں نا، اس کے معنی ہے اللہ اور رسول سے محاربہ۔ محاربہ کا مطلب ہے جنگ اور فساد فی الارض کے۔ یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں پر تقتیل کی صورت میں آیا ہے، اور جو نہیں سولی پہ چڑھائے جائیں، یہ سزا سلب سے یہ سزا ایسے لوگوں کو جو اس کے مجرم ہیں، یعنی جو گناہ اور جرم کی انتہا پہ سرکشی کے ساتھ کھڑے ہو کر جو کر رہے ہیں، ان کی دوسری سزا جو بیان کی ہے کہ انہیں سولی کر دیا جائے۔ یہ اس زمانے کی ایک طریقہ تھا سزا دینے کا۔ تو سولی دینے کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایسے نہیں کہ جیسے عام مجرمین کو دی جاتی ہے، سولی بھی عبرتناک طریقے سے دی جائے۔ یہ ایک چوبی آلہ ہے جس میں مجرم کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوک کر اسے لٹکا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس پہ لٹکا ہوا جان دے دیتا تھا۔ سزا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں، لیکن آیت میں لفظ یسلبو کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں گے جو زیادہ دردناک اور زیادہ عبرتناک ہوں گے۔ تو یہ دوسری سزا کے لیے کہا گیا۔ اور پھر تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں، یعنی بے ترتیب کاٹ دینے کا یہ حکم بھی عبرت انگیزی ہی کے نقطہ نظر سے ہے، اور اس کا مقصود بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے تو وہ اسی طرح کی جائے کہ اسے عبرت کا نمونہ بنا کر شر انگیزی کے تمام اسلحہ جو ہے وہ بیکار کر دیا جائے، یعنی وہ ہاتھ اور پاؤں کو ہی استعمال کر کے اس طرح کا محاربہ اور اس طرح کی جو فساد فی الارض ہے اس کا مرتکز ہوگا، اس کو یہ کر سکے گا۔ تو اس کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسا کام نہ کر سکے۔ اور تیسری سزا یعنی ان کو علاقہ بدر کر دیا، چوتھی سزا یہ کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے، یعنی جو یہ دونوں عمل کرتے ہیں، یہ دونوں گناہ اور جرم ان سے سرزد ہوتا ہے یا وہ پلان کر کے ایسا کرتے ہیں، ان کو یہ کم سے کم سزا جو ہے وہ یہ دی گئی ہے۔ پہلی 2 سزائیں مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہیں، تیسری سزا کے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ہو کر ایک نمونہ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے، اور چوتھی اور آخری سزا اس کے جسم اور جان کو نقصان پہنچائے بغیر محض اس کے وطن اور دیگر اور گھر سے دربدر کر کے اسے اپنے گھر سے محروم کر دیتی ہے۔ قرآن کے ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں یہ سزا ہی اسی صورت میں دی جائے گی
لیکن کسی وجہ سے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجرم کو کسی خاص علاقے میں پابند یا اس کے گھر میں نظر بند کر دینے کا یہ حکم بھی منشا کو پورا کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بات یہاں پہ واضح رہنی چاہیے کہ آج کے زمانے میں کچھ حالات اس طرح کے ہیں کہ علاقہ بدر کرنا جو ہے وہ اس طرح، اس زمانے میں تو یہ بڑا ایک بڑی سزا تھی نا کہ آپ صحرائی ریگستان میں آپ کو نکال دیا جائے اور پھر آپ بے سر و سامان اور نکل جائیں، اور پھر آپ کا اپنے سارے جو قبیلہ خاندان ہے اس سے تعلق جو ہے وہ کٹ جائے۔ تو یہ ایک بڑی سزا تھی۔ تو ان ساری سزاؤں کا مقصد کیا تھا؟ عبرت انگیزی، سب لوگوں کے لیے یہ بات اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ دو بہت بڑے جرائم، بہت بڑے گناہ ہیں، اور ان سے ہمیں یعنی اس زمانے کے لوگوں کو خصوصی طور پر، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں، یعنی جو فیصلہ، جو حکم دے رہے ہیں، اس کے خلاف سرکشی کا رویہ اختیار کر لیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی مانا نہیں جا رہا تو پریکٹس نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے جو اسلام کا تقاضا ہوتا ہے، ان کو ہم یہ سزائیں نہیں دے سکتے۔ یہ وہ ان کے لیے سزائیں ہیں جو سرکشی پہ اتر آئے اور خدا اور رسول کے حوالے سے اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ نہ صرف ریجیکٹ کریں بلکہ بہت برا رویہ، بری باتیں، بری چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے بیان کرنا شروع کر دی جائیں۔ تو یہ آیات ان پہ منطبق ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ انتہائی صورتوں میں دی جانے والی سزائیں ہیں۔ یہ اس سے نیچے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے قاضی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جس نے یہ جرم کیا ہے وہ کتنی کو سزا کا حقدار ہے۔ مجرم ایک خاص گھرانے میں پیدا ہوا ہے جس میں کہ اس کو وہ مذہب کے حوالے سے اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ ایک یا مجرم جو ہے وہ نوجوان ہے، بالکل کم عمری میں بری صحبت کے نتیجے میں اس طرح سے اس کے اوپر ہو گیا ہے معاملہ کہ وہ اس طرح کے ایکٹ میں ملوث ہو گیا ہے۔ جو بھی رعایت مل سکتی ہے اس ساری رعایت کو دیکھتے ہوئے معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سزا اس کے لیے مکمل طور پہ بیان نہیں کرتی، یہ چوائس اس طرح سے دی ہے کہ آپ نے جو مجرم کے حالات اور جرم کی نوعیت، ان کے جو متوقع اثرات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے معاملہ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں جناب امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کے حالات میں صرف اس امر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا ہے کہ جرم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا، بلکہ اس سے بڑھ کے زمانہ، مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور ان کے اثرات پر بھی نگاہ رکھنی ہے۔ مثلاً زمانہ جنگ یا بدامنی کا ہو تو اس میں لازماً سخت اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کی آماجگاہ ہو تو تب بھی مؤثر کارروائی ضروری ہوگی۔ اگر شرارت کا سرغنہ کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی تو بہتوں کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کو خطرہ پیش آئے گا، تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ غرض اس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک اور ملت کے مسئلے کی ہے۔ یعنی یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ آپ نے پہلی سزا ہی آخری سزا نہیں دینی، آپ نے ہر طرح کے معاملے کو دیکھ کے سمجھ کے یہ سزائیں جو ہیں یہ دینی ہے۔ لیکن ہم جب اس کو عام دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایکسٹریمسٹ ہمارے مذہبی گروہ جو ہیں وہ اس کو بہت مس یوز کر کے بہت ظلم کا باعث بنتے ہیں سوسائٹی میں۔ ہمیں اس کے حوالے سے متنبع ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا کہ انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں اور ان کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی۔ اب یہ ہے کہ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔
اچھا، یہ جو آخری علاقہ بدر کرنا ہے نا، اس کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ الفاظ اس تنبیہ کے لیے آئے ہیں کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت کسی شخص کے دل میں ہمدردی کے کوئی جذبات پیدا نہ ہوں۔ وہ در پردہ جو ان کا خالق ہے، ان جرائم کے بعد ان کا فیصلہ یہی ہے کہ انہیں اس دنیا میں بالکل رسوا کر دیا جائے۔ اس سزا کا مقصد بھی یہی ہے اور اسے ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ ہم یہاں پر بہت سے ہیومن رائٹس کے جو ماننے والے لوگ ہیں، وہ اس کے حوالے سے بہت سارے نکات اٹھاتے ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ انتہائی سزائیں اللہ تعالیٰ نے سجیسٹ کی ہیں، اس میں جو جو رعایت ہو سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دینے کے لیے گنجائش چھوڑی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ جو خالق کائنات ہے، وہ یہ سزائیں بتا رہا ہے، وہ یہ سزائیں بیان کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بہترین طریقے سے وہ جانتا ہے کہ انسان کس لمٹ پہ کس وقت پہنچ سکتا ہے، اس کے حساب سے وہ سزائیں جو ہیں وہ یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس میں گنجائش رکھی ہے اللہ نے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی سزا ہی آخری دی جائے، ہر لحاظ سے دیکھ کے اس کا معاملہ جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ لیکن ہیومن رائٹس والے جب اپنے نظریے کے تحت چلتے ہیں، یا دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ہمدردی رکھتے ہیں کہ جی یہ اتنے بڑے بڑے سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں، تو اس کے پیچھے عبرتناک سزا یا سزا کو عبرتناک بنانا ہے، تاکہ جرائم جو ہیں جو بڑی نوعیت کے، جس میں پوری سوسائٹی کے لیے تھریٹ ہوتا ہے، پوری معاشرہ جو ہے اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک سیفٹی مہیا کرنا ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے، پھر سے ہم پڑھتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب کا فٹ نوٹ جو جاوید صاحب نے یہاں پر مینشن کیا ہے، کہ دنیا میں ان کی یہ رسوائی دوسروں کے لیے ذریعہ عبرت اور بصیرت ہوگی، اور اس کے اثر سے ان لوگوں کے اندر بھی قانون کا ڈر اور احترام پیدا ہوگا جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ مجرد قانون کی افادیت اور عظمت کی بنا پر ان کا احترام کریں۔ یعنی یہ عبرت جو ہے ان کے لیے جو کہ قانون کو ہاتھ میں بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، ان کے لیے عبرت بن جائے گی۔ موجودہ زمانے میں جرم اور مجرمین کے لیے فلسفے کے نام پر جو ہم دردانہ اور رحم دلانہ نظریات پیدا ہو گئے ہیں، یہ انہی کی برکت ہے کہ انسان بظاہر جتنا ہی ترقی کرتا جاتا ہے، دنیا اتنی ہی جہنم بنتی چلی جا رہی ہے۔ اسلام اس قسم کی محمل نظریات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس کا قانون ہوائی نظریات پر نہیں بلکہ انسان کی فطرت پر مبنی ہے۔ انسان کی فطرت جو ہے اس میں اپنی حدود کو تجاوز کر جانا جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کو پابند کرنا انسان کی اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی، یہ بڑے کام آنے والی چیز ہے۔ تو اسی بنا پر انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی کی ہے۔ تو جو اس کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتہائی سزائیں جو عبرت کا باعث ہوتی ہیں، یہ انتہائی مجرمین جو پوری سوسائٹی کے لیے تھریٹ ہوتے ہیں، جو پوری سوسائٹی کے لیے مسئلہ بنتے ہیں، یہ ان کے لیے دی ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا کہ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ تو یہ دنیا کی رسوائی ان کے لیے اس لیے ہے کہ یہ باقی سب لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنی، اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں تو عبرت بن گئے، سزا بھی مل گئی، اور اگر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی اور وہ اکڑے رہے اور وہ سرکشی پہ قائم رہے اور وہ اس طرح کے بڑے جرم میں مبتلا رہے، اس ایکٹ کو انہوں نے اس کے لیے اپنے اندر کوئی شرمساری نہیں محسوس کی، توبہ نہیں کی، تو پھر آخرت میں بھی ان کے لیے ایک باب تیار ہے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور بات بتا دی، اللہ رحمان رحیم جو انسان کو گائیڈ لائن دیتا ہے وہ کمال گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ وہ انتہا تک جا کے رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کسی
پہلو سے بھی انسان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی نہ ہو جائے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اختیار کرتے ہوئے۔ ہم انسان ان قوانین کو مس یوز کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں تو وہ اپنے قانون کو پورے طریقے سے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایچ میچ رہ نہیں جاتی، اور اگر اس کو پورے طریقے سے فالو کیا جائے تو ہم بہترین معاشرہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آخری بات اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان کی وہ یہ ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لی، جرم کیا، سرکشی کی، جتھے کا حصہ بنے، فساد فی الارض کا باعث ہوئے، اللہ کا رسول جب درمیان میں موجود تھا اس کے خلاف اعلان جنگ کیا، اس کے قوانین کو رد کیا اور استکبار کے ساتھ رد کیا، تو پھر کیا ہے، جب احساس ہو گیا کہ اوہو یہ تو بہت غلط کام کر دیا ہے، اور توبہ کر لی، ندامت محسوس کی، اور اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میرے سے یہ ظلم ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر کیا ہے کہ اس کو یہ انتہائی سزائیں نہیں دی جائیں گی، اس کو یہ جو عبرتناک سزائیں ہیں یہ اس کا حقدار نہیں رہے گا کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، لیکن جو عام سزائیں یعنی عام قتل کی سزا، عام جو سولی کی سزا ہے، عام جو کسی کے چوری کرنے کے نتیجے میں جو مسلسل ثابت شدہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے اس کے تحت اس کو کر دیا جائے گا، یعنی جو عبرتناک سزائیں ہیں ان کی جو عبرت ناکی ہے وہ بیچ میں سے اس کے لیے نکال دی جائے گی جو خود سے توبہ کر کے خود کو پیش کر دیتا ہے کہ ہاں میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو عام قوانین ہیں جن کے تحت سزائیں بنتی ہیں وہ بھی نہ دی جائیں، وہ دی جائیں گی، لیکن اس میں جو عبرتناکی ہے، جو انتہا پہ جانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے وہ نصیحت بنے، وہ بیچ میں سے نکال دیا جائے گا۔ تو کہا کہ مگر ان کے لیے نہیں جو تمہارے قابو پانے سے پہلے توبہ کر لیں، سو ان پر زیادتی نہ کرو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے اس کے سلسلے میں جو فٹ نوٹ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کہا یعنی اس طرح کے مجرم اگر حکومت کے کسی اقدام سے پہلے خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں تو ان سے پھر عام مجرموں کا معاملہ کیا جائے گا، اس صورت میں انہیں محاربہ یا فساد فی الارض کا مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور استاد امام امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ خاص اختیارات صرف ان باغیوں کے خلاف اختیار کیے جائیں گے جو حکومت کے حالات پر قابو پانے سے پہلے تک اپنی بغاوت پر اڑے ہوں، اور حکومت نے اپنی طاقت سے انہیں مغلوب کر لیا۔ جو لوگ حکومت کے ایکشن سے پہلے ہی توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر چکے ہوں، ان کے خلاف ان کے سابق رویے کی بنا پر اس قسم کا کوئی اقدام جائز نہیں ہوگا، بلکہ اب ان کے ساتھ عام قانون کے تحت معاملہ کیا جائے گا۔ اگر ان کے ہاتھوں عام شہریوں کے حقوق تلف ہوئے ہیں تو حتی الامکان ان کی تلافی کرا دی جائے گی، یعنی ان کو ان آیت محاربہ کے تحت ڈیل نہیں کیا جائے گا، ان کو فساد فی الارض کا مجرم نہیں سمجھا جائے گا۔ خدا غفور الرحیم ہے، جب وہ پکڑے تو پہلے توبہ اور اصلاح کر لانے والوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بندوں کا رویہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس طرح کا کیوں ہو، یہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو ہر آیت کے آخر میں یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں نا، اور جو پیچھے بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے آخر میں عام طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سامنے رکھا اور اس کے آخر میں جس طرح سے اپنی دو صفتیں بیان کی کہ وہ بخشنے والا اور اس کی شفقت ابدی ہے، یہ دونوں باتیں ان لوگوں کے لیے جو قانون کے تحت سزا دینے والے ہیں ان کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر خدا معاف کرتا ہے
خدا جو ہے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بخشنے والا ہوں، جو توبہ کرتا ہے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ توبہ جو ہے وہ اپنی جو اللہ نے توبہ کا قانون بیان کیا ہے اس میں وہ آخری حد تک، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لیتا ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ کی ہاں بخشش کی توقع ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کے معاملے کو جس میں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کسی نے دو بڑے جرائم کیے ہیں لیکن وہ کسی رعایت کا مستحق ہے، آپ اس کے ساتھ رعایت نہ کریں، یہ زیادتی ہوگی۔ اور اگر وہ توبہ کر لے پہلے سے، یعنی قابو آنے سے پہلے توبہ کر چکا ہے، وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر چکا ہے، اور پھر بھی آپ اس کے ساتھ وہی رویہ رکھیں جو کہ عبرتناک طریقے سے رویہ رکھنا ہوتا ہے ان مجرمین کا جنہوں نے یہ دو بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، دو بڑے جرم کیے ہوتے ہیں، وہ طریقہ ہم نے یہاں پہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی یہ دو خصوص جو صفات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں یہاں پر، کہ وہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو سزائیں دے دے کے دکھائے مذہب، بلکہ وہ تو بہت رحمان ہے، اس تک پہنچو، اس کی بات سنو، جب توبہ کر لو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر جو عدل اور انصاف والا معاشرہ ہے اس کے اندر جو بھی عدل کرنے کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو ان دونوں صفات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ جس طرح کا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، یہ بات وہ یعنی وہ سراسر رحمت ہے۔ اس سراسر رحمت کو اگر وہ اپنے اوپر اس نے رکھا ہوا ہے تو انسان بھی جب معاملہ کرے تو وہ اللہ کی ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو بھی معاملہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آگے جو ہے وہ جو بیان ہے وہ یہ فرمایا کہ یہ خدا کی شریعت ہے، یعنی یہ جو باتیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جس طریقے سے سزائیں دینی ہیں اور جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے، یہ اللہ نے قانون دیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ایمان والو اس کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہو، اس کا تقرب ڈھونڈو، اس کے لیے اس کی راہ میں برابر جدوجہد کرتے رہو۔ یعنی یہاں پر یہ کہا کہ یہ جو معاملات ہیں جو شریعت دی گئی ہے اس کے بارے میں متنبہ رہو، اس کو اپنا جو قانون دے دیا گیا ہے اس کو فالو کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا سے ڈرتے رہو اور اس کا تقرب ڈھونڈو۔ یعنی یہاں پر جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے ہے، ہم اس کے حوالے سے جاوید صاحب کا یہ فٹ نوٹ دیکھتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے خدا سے قربت کا واسطہ یہی جدوجہد ہے، یعنی اس کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یعنی خدا کا تقرب ڈھونڈو، یہ جو خدا کی شریعت ہے اس پہ عمل کرو، کس طرح سے کہ اس کے ذریعے تم خدا کے قریب ہو جاؤ۔ تقرب کا مطلب ہوتا ہے نا قربت، جو انسان خدا کے ساتھ بندھ جاتا ہے نا، جس کو خدا کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، جو خدا کو یا اپنے رب کو اپنا رب مان لیتا ہے، جو اس عہد میں بندھ جاتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر کیا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ خدا کا تقرب چاہتا ہے، یعنی وہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ یہ تو ہم سب کی زندگی کا ایکسپیرینس ہے نا کہ ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اس کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب آپ کی زندگی میں خدا شامل ہو جاتا ہے، جب آپ خدا کے ساتھ بن جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا تقرب چاہتے ہیں، اس کی قربت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بالکل جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جڑے رہنے کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے کہ برابر جدوجہد کرو اس کی راہ۔ اچھا،
یہاں پہلے مسلمانوں کو اللہ کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے رہنے کے لیے کہا، اور پھر ساتھ ہی اللہ کا تقرب ڈھونڈنے کے لیے کہا، اور اسی کے ساتھ اسی کی راہ میں سرگرم رہنے کے لیے کہا۔ یہ ساری تاکیدیں فرمائیں جس کے ذریعے ہم نے جو حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم آخرت کی جو پکڑ ہے اس سے بچ سکیں، اور جو اس سے محروم رہیں گے ظاہر ہے کہ ان کو دوزخ کا عذاب چکنا پڑے گا، آخرت کی رسوائی ہے ان کی قسمت میں۔ تو پھر یہاں پہ یہی بتایا کہ خدا کے تقرب کے لیے کیا کرنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ اب جد و جہد یا جہاد کا لفظ جو ہے اب یہ ایک خاص معنوں میں استعمال ہونے لگ گیا ہے، جس کو کہ قتال کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، لڑنا۔ لیکن یہ جد و جہد جو ہے نا، یہ ایک وسیع معنوں میں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں سرگرم عمل رہنا، یعنی سارا وقت جو ہے وہ سارے کام کرنا، وہ صحیح کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ تو اس سے مراد ہر وہ صحیح جد و جہد ہے جو خدا کے احکام کی پابندی، اس کے دین کی اقامت، شریعت کی حفاظت اور اس کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جد و جہد میں آتی ہیں۔ کون سی جد و جہد؟ جو اللہ کے تقرب کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کا تقرب کیوں؟ اس لیے کہ ہم آخرت کے عذاب سے بھی بچ سکیں، اور دنیا میں بھی معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے کریں جس طریقے سے خدا چاہتا ہے، تو یہ خدا کی شریعت پہ عمل پیرا ہو سکیں۔ تو اس کے لیے یہ ایک راستہ بتایا ہے کہ آپ اس کا تقرب پانے کے لیے جد و جہد کریں تاکہ فلاح پائیں، یعنی یہ ہم نے فلاح پانے کے لیے یہ جد و جہد کرنی ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، تو انہیں اگر اس زمین کی ساری دولت بھی حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی اور بھی اس کے لیے اس لیے کہ اسے فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ یہ دردناک سزا ابھی ہم نے پچھلے دنوں ہماری جو کلاس ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ دردناک سزا جو دینا ہے یہ کیوں ہے، یعنی ایک تو سزا کا لفظ ہے اور ایک دردناک سزا ہے۔ تو یہ دردناک سزا جو ہے نا، یہ اس کی بنیاد تعلق ہے، یعنی ہم جب سزا دی جاتی ہے تو اپنے تعلق کے بنا پر دی جاتی ہے۔ جب آپ تعلق سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، لیکن خدا سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو انتہا کا تعلق ہے نا، کہ وہ تو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، اسی نے ہمیں ایک خاص طریقے سے یہاں پر رہنے کے لیے باقاعدہ شریعت دی ہے، اصول، احکام، سب کچھ بتایا ہے، اور وہ ہمارے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہر معاملے میں ہمارے ساتھ بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں جس میں اس نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہو۔ تو اس تعلق میں بندھے ہوئے جب آپ سرکشی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب آپ اس کی بات نہیں مانتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی تعلق کے مناسبت سے پھر آپ کی سزا بنتی ہے، اور وہ پھر سزا دردناک سزا بنتی ہے۔ تو یہاں کہا ہے کہ جو لوگ رہے وہ لوگ جو پیغمبر کی طرف سے تمام حجت کے باوجود اس کے منکر ہیں، تو انہیں اگر زمین کی ساری دولت حاصل ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی، اس لیے کہ اسے فدیے میں دے کر وہ اپنے آپ کو روز قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ وہ اس سے نکلنا چاہیں گے مگر کبھی نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے وہاں دائمی عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو یہ جو یہ ہم جان گئے کہ یہ عذاب انہی لوگوں کے لیے ہے جو یہاں پر سرکشی میں مبتلا رہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت بڑی سادی اور سیدھی ہے۔ اگر آپ کے دل میں ٹیڑھ نہیں ہے، آپ سیدھے سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی ایسی ایچ میچ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا انتہا کی سزائیں کیوں دے رہا ہے، اور اس میں کم درجے کی سزائیں بھی اللہ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو خلوص نیت سے اس کی دی
ہوئی شریعت کو سمجھتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر معاملات بہت آسان ہوتے ہیں. لیکن جب دل میں ٹیڑھ آ جائے اور انسان الٹے سیدھے ذریعوں سے رستے ڈھونڈنے لگے اور خدا کو چیلنج کرتے، خدا کی شریعت کو چیلنج کرے، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی بتا دیا کہ جو عادل حکومت ہے اس کے اندر دیا جائے گا. کیسے؟ دردناک عذاب تو نہیں، یعنی عبرتناک سزا دی جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کو دردناک عذاب ملے گا، اور وہ عذاب جو ہے وہ دائمی ہوگا، کیونکہ اس نے اس خدا کو کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ معاملہ انتہائی رحمت کا کیا. وہ اس انتہائی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ جب اس نے نہیں مانا اپنی سرکشی کی بنیاد پر، تو پھر اس کو سزا بھی دردناک ملے گی آخرت میں، اور وہ دائمی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.